وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امہ ایک جماعت یدعون الی الخیر، جو پکارتی ہو خیر کی طرف، بھلائیوں کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، معروف باتوں کی طرف حکم دے اور منکرات سے وہ روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ جماعت ہے جو صحیح معنوں میں کامیاب ہونے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو تم کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جنہوں نے اختلاف کیا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جو مختلف فرقوں میں بٹ گئے. واختلفوا، اور اختلاف کیا انہوں نے من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد جو ان کے پاس واضح نشانیاں روشن دلائے آ گئے. اولئک لہم عذاب عظیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب علیم میں مبتلا ہونے والے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا مسلسل سبق جو خطبہ جمعہ میں چل رہا ہے وہ اس وقت سورہ آل عمران میں چوتھا پارہ اور آل عمران کی آج جو آیات پڑھی ہیں، دو آیات تلاوت کی گئی ہیں جن کا ترجمہ کیا ہے 104 اور 105. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنی میں سمجھ دے، اور سمجھ لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں زندگی بسر کرنے کی. اس وقت جو ہمارا مضمون جاری ہے، یہ آیات جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اس میں کتاب ایمان والوں کو ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو جہاں جہاں خطاب کیا گیا ہے وہاں کوئی نہ کوئی حکم خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے لازم کرا. اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایمان والوں کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم کے اندر نکالے آپ تو یہ
دو ادوار جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہر کے، جنہیں ہم مکی اور مدنی دور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کیا گیا تو وہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، جس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خطاب تبھی کیا جاتا ہے جب مخاطب کوئی ہو۔ خطاب تب ہوتا ہے جب کوئی مخاطب ہو۔ کوئی مخاطب ہو ہی نہیں تو خطاب کیسے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ایسا دور ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو بکھرے ہوئے ہیں، گویا کہ ابتدائی تعلیم میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے ہیں وہ جو آتے ہیں ان کے لیے راستے دشوار ہوتے جاتے ہیں۔ ان دشواریوں میں پھنسے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ابھی مل بیٹھنے کا صحیح معنوں میں موقع ہی دستیاب ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جو بکھرے ہوئے تھے، جن کی تعلیم اور تربیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یہ وہی ساتھی ہیں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ ان مکہ والوں نے جب دوبارہ سے تنگ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے مقابلے میں وہ جتھا، وہ جماعت جو لانا پڑی، جس کے متعلق ہم بار بار سنتے ہیں، ہر مقام سے سنتے ہیں کہ وہ 313 تھے۔ وہ جو 313 کی جماعت تھی وہ مدینہ کے اندر اکٹھے ضرور ہوئے تھے۔ یہ وہی جماعت ہے دراصل جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اس غار سے لے کر جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تسلیہ میں بیٹھتے اور اس تبدو میں رہتے کہ اللہ یہ کائنات کا نظام کیوں ہے۔ اس کیوں کے جواب میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس معاشرے میں واپس آتے ہیں، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اللہ رب کریم اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے استعداد قرار فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور تبلیغ کے نتیجہ میں یہ چند ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آ کر اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل بنی ہے، وہ 313 کی جماعت تھی جن کے کارناموں کے متعلق آپ بہت کچھ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ اچانک اٹھے ہوئے لوگ نہیں، یہ کوئی اشتعال انگیزی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ نتیجہ تھا اس تعلیم کا، اس تربیت کا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سوچ میں پڑے ہوئے، نبوت کے بعد سے مسلسل اس کام میں لگے ہوئے تھے، جس کے نتیجہ میں وہ چند ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ رب کریم نے ان لوگوں کے اندر وہ جو طاقت اور قوت ایمان کی ڈالی تھی، وہ دراصل اس چیز کا نتیجہ یہ خود بتاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے اندر سے مضبوط اور پختہ تھے کہ اللہ رب کریم نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا، ان کی قوت ایمانی کا، کہ یہ ان ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے سامنے جا کر کھڑے ہونے پر بھی انہیں کوئی مشکل پیش ہے۔ پھر اللہ رب کریم نے فتح بھی نصیب کر دیا۔ یہ میں ابتدائی طور پر باتیں عرض کر رہا ہوں اس لیے
کہ آج کے سبق میں یہ فرمایا گیا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس سے پیچھے جو دو سبق ہمارے گزر چکے ہیں، جو دو جملے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یہ گیا ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس تقوی کے اختیار کرنے کا حق ہے، جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تقوی اپنے اندر کون سی چیز ہے جو پیدا کرنے، جو اتقاء ہے اندر پیدا ہونے والا، وہ ہے کیا، جس کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے تقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، وہ دل کے اندر جو پیدا ہونے والی چیز ہے وہ خاصیت ہے کیا، وہ تقوی جو دل میں تھا وہ کیا تھا، وہ ایسا اتقاء، اس کا یقین تھا ان کا اللہ رب کریم کے اوپر کہ وہ دنیا کی کسی چیز سے وہ ڈر اور خوف ان کو نہیں آتا تھا، بلکہ ان کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ ہمیں اللہ رب کریم کے حضور ایک موقع پر آ کر حاضر ہونا ہے جہاں ہمارا سارا حساب نہیں ہوگا۔ اس ڈر اور خوف کو انہوں نے اپنے اندر پیدا کیا۔ جب وہ تقوی اور خوف اللہ کا ڈر صحیح معنوں میں پیدا ہوا، پھر اللہ رب کریم نے پچھلے جمعہ میں جو آیات مبارکہ آپ نے سنی یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اسلامی اجتماعی زندگی میں جہاں ایک پہلا پوائنٹ آپ کو دیا کہ تقوی چاہیے، اس کے بعد دوسرا جو اصول دیا اللہ رب کریم نے وہ پچھلے جمعہ پر آپ نے سنا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، گروہ گروہ نہ ہونا۔ یہ آپ پچھلے جمعہ میں تفصیل سے سن چکے ہیں کہ گروہ بندیوں سے اللہ رب کریم نے روکا ہے، گروہ بندیاں بنانا اللہ نے پسند۔ آج کے سبق میں جو تیسری چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہاری وہ جماعت جو متقین کی جماعت ہے اور ان کا تقویٰ صحیح معنوں میں اللہ رب کریم کے اوپر اس طرح ہے جس طرح اس کا ڈر اپنے اندر خوف ہونا چاہیے، یعنی دنیا جہان کا سارا خوف ان سے گزر گیا ہے اور وہ صرف اللہ رب کریم سے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعتصام بحبل اللہ پر وہ مضبوط ہو گئے، تو اب اس جماعت میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، کون سی؟ فرمایا یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، جو خیر کی دعوت دیتی، یہ خیر کی دعوت، یہ ہم جو چند موجودے 10 20 50 آدمی ہیں ان کے لیے، یہ ملک پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر مور لگا کر انگوٹھا لگا کر زبان سے اقرار کر کے آپ نے قانون کے اس ورقے میں لکھوا لیا ہے جنہوں نے کہ ہم مسلم ہیں، یہ صرف ان کے لیے، یہ کس امت کی بات ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں جن سے امت پیار کرنی ہے؟ یہ دنیا جہان کے وہ سارے لوگ جو اسلام اور ایمان کا تھا، یہ صرف چاند معذوری آدمی وہ مسلم کے جماعت ہے، اعتصام بحبل اللہ اور استقام حق کا بات ہی پر عمل کرنے والے، یہ ایک جماعت ہے۔ اس جماعت کے اندر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت تم میں اب بن جائے، کون سی؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت۔ خیر کیا ہے اور شر، خیر اور شر، جہاں امن، سکون، آشتی، صلح، وہاں خیر،
جہاں سے امن جاتا رہے، سکون جاتا رہے، صلح جاتی رہے، اکٹھ جاتا رہے، تقسیم شروع ہو جائے، وہاں شاہ اب وہ خیر کی دعوت کیا تھی؟ ابتدائی دعوت تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ جو خیر کی دعوت۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی، جو تربیت کی، جو تبلیغ کی، جو دعوت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصیحت تھے، وہ آپ کے بعد نصائح، وہ آپ کی تبلیغ، وہ آپ کی تعلیم، وہ آپ کے درس، سارے کے سارے عمل کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ معاش کے لحاظ سے، جتنا بھی معاملہ، جس چیز کو بھی آپ کھول لگے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم اور تربیت اور تعلیم کی جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کے، کیونکہ آپ مبلغ بن کر آئے تو آپ نے تبلیغ کس چیز کی؟ جو اللہ کریم نے چیز عطا کی اس کی تبلیغ کی۔ پھر ہمارے یہاں یہ بات معروف ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے یہ بات لوگوں تک پہنچا دی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر سے اثر نہیں۔ بات جو ہے جیسی ہے، ایک سوال ہے جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے صحیح رستے پر کون ہے؟ جو یہ بات بیان کرتے ہیں انہیں سے پوچھئے کہ کیا وہاں پہ ہوں؟ میں ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، یہی ہے وہ بات جس پر میں ہوں یا میرے صحابہ۔ بات بول سکتا ہے کڑوی لگے، لیکن میں پوچھتا ہوں ذرا اپنے دل سے پوچھیے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس چیز پر تھے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان سے پہلے کوئی کتابیں ہیں تو ان کو لے آئیے، مسند احمد کو لے لیجیے، موطا امام مالک کو لے لیجیے، یہ ان سے پہلے کی کتابیں ہیں جن کا ذکر ہی کہیں نہیں سنا جاتا۔ ان میں سے کوئی کتاب ہے جس کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، میں خاموش وقت سے طلب کرتا ہوں کہ میں ان کی کوئی تنقید نہیں کرتا، کوئی نقص نہیں نکالتا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جس چیز پر اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ تم ہو گے تو کامیاب ہو گے، وہ چیز کیا ہے؟ اس کا مطلب باقی میں اگر اختلاف آئے تو اختلاف کی حد تک رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو باعث رحمت ہونا چاہیے، باعث رحمت نہیں۔ اور اللہ کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ایک دوسرے کے کہیں مخالف ہو۔ ظاہر ہے جب اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے تو اس کا اعتصام کرنے والے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے آپس میں اختلاف کیسے کرتے؟ اور وہ اختلاف ایسا کیسے طول پکڑ دیتا ہے کہ فرقوں میں تقسیم کر دیں، الگ الگ کر دیں،
آگے کوئی ایسا دنیا کے اندر ایسا فرقہ بتا دیجیے جو قرآن کے نام پر تقسیم ہو کر الگ ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا اختلاف آتا ہے کس مقام پر؟ وہ کسی کو کہتے ہیں یہ فروعی اختلاف ہے، اور فروعی اختلاف کے اوپر تقسیم در تقسیم ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے لیے یہ ایک اللہ کا عذاب ہے ہمارے اس قوم کے اوپر کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی اس دین اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ جب ہم نے یہ بات کہی کہ کتاب قرآن اور حدیث، قرآن اور دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا۔ اللہ کے پیغمبر لے کر آئے تھے قرآن، سنت اس قرآن نے ہمیں سکھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ہم عربی سے ناواقف ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پھر سنت کو ہم نے حدیث کہا۔ یہ سنت کو حدیث کہا، کبھی عربی سے جا کر عربوں سے پوچھ کے کہ کیا سنت اور حدیثیں خود تو ہم نے سوچنا، پھر اس کے اندر آگے جا کر ایک چیز میں کوئی اختلاف نہ نکلا، دوسری کے اندر اختلاف در اختلاف ہے، اور اس اختلاف نے ہمیں کہیں رکھی۔ میں ہمارے جو پیچھے محترم امام گزرے امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نظریے کے مطابق سورہ فاتحہ نماز کے اندر امام اور مقتدی کے لیے نازل۔ امام شافعی کے نزدیک فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی پر جہر نماز میں ملا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑا اور وہ اجتہاد کرا دیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ کس کا ہے، قرآن کا ہے یا پھر آپ پیچھے چلے جائیے، کہیں کسی مقام پر یہ بتا دیجیے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہو کہ امام شافعی کے مقلد ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں۔ امام شافعی نے کہیں فتویٰ دے دیا ہو کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں۔ اس کا مطلب فروعی اختلاف ہے، انہوں نے برداشت کیا۔ آگے اس کے اوپر جماعت بنتے 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 آج ہم کس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں یہ آپ میں یہ ایک میں نے صرف مثال دی ہے کہ ایک جماعت اگر کوئی ایسی اللہ رب کریم کی طرف سے جو حکم ہے ہوتی جو یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون منکرات سے روکنے والی اور معروف کاموں کا حکم دینے والی کوئی جماعت ایسی جو اللہ کا حکم تھا۔ یہ تیسرا اصول ہے اسلام کا، پہلا اصول بھی چھوڑ دیا کہ جس طرح اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، دوسرا اصول بھی چھوڑ دیا کہ اللہ کی وہ رسی دی ہوئی کو ہم نے جو ہم ڈنڈا جو تھی اس کو چھوڑ دیا، اور تیسرا اصول بھی ہم سے ہوتا، لیکن پھر ہم پورے کے پورے مسلم امت۔ میں نے 2 جمعہ پہلے بھی جب ایک آیات شروع ہوئی تھی تو عرض کیا تھا کہ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ذرا آپ کے اندر ہمیں جھانکنا ہے کہ کیا وہ جو ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم ہے اس حکم کو ہم نے بھی کہیں اپنے لیے سمجھا ہے یا دوسروں کے لیے؟
اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم نائب راست۔ تو میرے بھائی سن لیجیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہود تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان یہود کے اندر ایک یہ بات تھی، کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوہ، پہلے تو منکر کام وہ خود کرنا شروع ہوئے، پھر اس سے روکنے سے بھی روک گیا، منع نہیں کرتے تھے کہ یہ منکر ہے، یعنی خود بھی کرنا شروع ہوئے اور دوسروں کو اس سے منع کرنے سے روک بھی گئے، کیونکہ جب خود بندہ کرے تو دوسرے کو روک دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے اوپر فتویٰ ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے بلیوں کے نہیں، وہ اللہ کے بلی تھے۔ ایک خاتون بچہ لے کر آئی ہے، شاید جس نے بچہ لائی ہوئی ایک گڑ بہت تھا، گڑ سے منع کیجیے، کر لے تعلیم کی تربیت بتایا، حالات بتائے کہ زیادہ کھانے سے کیا ہوگا، اس کو ہاتھ پھیرا، دعا کی، پھونک مارا، جو بھی کیا۔ میں حضرت شاید جی آپ سب بھی کر سکتے، میں آج تیرا حق نہیں بنتا تھا سوچنا، لیکن تھے یہ اللہ کے بندے تھے، میں کہ کل میرے کو میں منع کرتا، اس کو روکتا، تو نہیں جانتی، یہ نہیں جانتا، لیکن جس نے اس کی تفہیم کرانی ہے وہ جانتا ہے۔ وہ تو اللہ کے بندے ایسے تھے کہ وہ جب تک خود نہیں بچتے تھے دوسروں کو بات کرتے ہی، اس وقت ان کو ماننے والے کتنے بھی تھے، آج منتا ہو 100 بار، لیکن اس وقت ساتھی کتنے تھے جو ان کی مانی، یہ بھی اپنی زندگی آسان کرنا ہے۔ اس وقت جب عمل کو دیکھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، جن میں خیر ہی خیر تھی، جنہوں نے ساتھیوں کے اندر کبھی تفکر دل میں نہیں پایا جاتا، جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت بھی ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سنت اور طریقے کا ہم رونا روتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے آپ کے ساتھ میں سے، یعنی آپ کے مذہب کے لوگوں میں سے کتنے سے جو ساتھ دینے والے، میں عرض کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا، ساتھیوں کو جو جانتے تھے ہجرت کر، پھر آپ نے تبلیغ جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ہجرت کرنا پڑا۔ اس ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ جا کر جو جماعت تیار ہوئی جو بدر میں کام ہوئی، کتنے تھے؟ نہیں سمجھے کہ یہ کتنی مدت کی تبلیغ تھی، کس کی، جن کے کردار اور اخلاق کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کہتے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا۔ آج کے زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا، آپ نے جو اعلان کہا تمہارے اندر زندگی گزار آیا ہے، کوئی مائی کلام جو زمانے میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں تم میں رہا ہوں، میرے اندر کوئی برائی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ۔ آپ کے اخلاق اور کردار کی تو یہ حالت ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کرنے لگے ہیں، اور پھر اس مقام پر بھی بلاتے ہیں کہ میرے پاس لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بات نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہے، اس امانتیں واپس۔
امانت کے لحاظ سے تو وہ ایسی شخص ہے کہ پیغمبر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اس میں حسنہ کو آج ہم ہر ایک جماعت اور گروہ کہتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں عرض کر اللہ نے فرمایا یدعون الی الخیر، ایک جماعت تو میں ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، یامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے، ینہون عن المنکر اور منکرات سے۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ جماعت کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے وقت میں آپ کے پاس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ منصب ملا۔ جب آپ کو وہ منصب ملا ہے اس وقت مکے کا امام اور خطیب کو وہ حاکم، وہ علاقے کے مقرر گورنر جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ اس منصب پر فائز تھے کہ وہ ڈنڈے کے بلبوتے بنواتے تھے کہ یہ اب اسلام کی اسٹیٹ بن گئی ہے، اب تمہیں اس کام کو کرنا تم کرنا۔ گویا میری تقسیم یہ ہے کہ وہ نظم و ضبط قائم کروانے والی ایک تنظیم جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ نظم و ضبط قائم کرواتی ہے، کوئی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اس اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، رہنا چاہتا ہے ان کے ساتھ، ان کی اسٹیٹ میں حق ہے اس کو رہنے، لیکن جب تک وہ ان کے قانون کو فالو نہیں کرتا نہیں رہتا، ان کے لیے حق قانون ہوگا نہیں۔ یہ تو یہ ہے، وہ تو ایسا وقت ہے جب امیر کے لیے، امیر المومنین کے لیے اپنے لیے بھی قانون رکھنے، ان کے لیے قانون لاگو ہونا، امیر کے لیے بھی، حاکم کے لیے بھی قانون وہی ہے جو ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ نے دور خلافت میں حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر میں کسی مقام پر کسی موقع پر جا کر قجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھے راستے پر جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہوتا ہے، ایک عورت کھڑی رہ جاتی ہے سامنے، بڑھیا کہتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ اللہ کی کتاب کے خلاف ہمارا حق چھین رہے ہیں۔ چونک گیا حضرت عمر کی، کیا میں نے کیا کہ میں نے آپ کا حق چھین لیا؟ فرمایا اللہ رب کریم کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ اگر تم ان کو حق مار میں ایک خزانہ بھی دے دو تو واپس نہیں لے۔ آپ نے حق مار کی حق مقرر کر دی تو یہ آپ نے ہمارا حق مارا ہے کتاب کا حصہ۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے شدید القدر صحابی ہونے کے باوجود امیر المومنین، یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر کوئی اسلام اپنی حیثیت رکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جس میں حاکم سے، رعایا میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ بھی اس کا سوال کرتا ہے، لیکن حاکم ہو تم سے مجھ سے گزر جائے، بات یہ احتساب شروع جایا اس وقت اختیار ہے۔ اب پھر پکڑے گئے ہیں تو رگڑ لو،
جیسے وہ لٹکا ہوا پکڑا جاتا ہے نا، یا پھر ڈل میں گر گیا ہے وہ وقتی طور پر یہ کیا ہے، اس کے خلاف ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف نہ ہو، اختلاف آ جائے تو وہ اختلاف باعث رحمت ہے، باعث رحمت نہیں ہے، اسے کوئی اختلاف ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا وہ جو جماعت آپ نے خود بھیجی جس میں اختلاف ہوا وضو پر اور تیمم پر، قرآن کا فیصلہ تھا کہ پانی نہیں ہے تیمم پر، پانی ہے وضو کرنا ہے، اللہ کی کتاب میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہم پر چھوڑا، آج کے وقت میں اور آنے والوں پر چھوڑا کہ تم چاہو وقت کے لحاظ سے اپنا فیصلہ۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے تو پھر ہمیں کون سی چیز ہے جو بار بار اکساتی ہے کہ نہیں اختلاف ہے تو اس پر الگ یہ وہ جماعت ہے کون سی جو اعتصام بحق اللہ کرنے والی ہے، جو اتقوا اللہ حق تقاته ہی پر ہے، جن کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک جماعت موجود ہے، یہ وہ جماعت ہے جو خدا بنتا ہے۔ اور آج اگر ہم ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز پر بھی عمل پیرا نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ خدا پانے والے ہم ہیں تو میرے بھائی یہ غلطی ہمیں ہی نہیں، یہ ہمارے کسی جگہوں میں گزری غلطی ہوئی۔ یہود کو بھی یہی غلطی لگی تھی، نصارہ کو بھی یہی غلطی لگی، وہ کہتے تھے کہ خدا پانے والے، وہ کہتے تھے نہیں خدا پانے، اور آج ہم کہتے ہیں خدا پانے والے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیات میں بلا تکونوا کالذین بلا تکونوا مت ہو جاؤ الذین تفرقوا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ، جو فرقہ بندیوں میں بٹے، جو گروہوں میں تقسیم ہوئے، جنہوں نے الگ الگ اپنی جماعتیں بنائی، جو گروہ گروہ ہو گئے۔ وہ جو گروہ گروہ ہوئے تھے وہ کہاں پہنچے تھے یاد ہے؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم اختلاف کر کے گروہ بندیوں میں تقسیم ہو کر بٹ کر آپ کے گلے کے کنارے پر پہنچو، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا اس اعتصام بحبل اللہ۔ اتقوا اللہ حق تقاته کے ساتھ تمہیں اعتصام بحبل اللہ کے ساتھ تمہیں اس آگ کے گڑے کے کنارے پر تم کو کون سا آگ کا گڑا ہے جس کے متعلق بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت گہری جگہ سے یاد کی جس کا وِسْتَسْ لِلْكَافِرِينَ، اور ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں تو فکر ہوتی ہم تو مسلمان ہیں نا۔ اللہ نے کہا یہ کافروں کے لیے ہے، میرے بھائی ایمان والوں والا ایک بھی عمل نہ ہو، وہی کفار میں یعنی یہود و نصارہ کا بھی یہی کام تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تفرقہ کیا، الگ الگ ہوئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ جس پر میں ہوں وہ صحیح ہے، جو چیز میرے پاس ہے وہ درست راستے پر ہے۔ میرے بھائی انہوں نے اپنی اس اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور دوسری کتابوں کے اندر سے اپنی چیزیں اٹھائی، دوسرے تعلیمات کو لیا جو ادھر ادھر سے کٹی تھی، ان میں جھگڑتے جھگڑتے تقسیم در تقسیم ہوئے۔ اور آج ہم بھی من حیث قوم بالکل مسکونی قوموں کی طرح تقسیم در تقسیم ہے۔ ایک جماعت ہی نہیں، ہر جماعت کے اندر اور بے شمار جماعتیں اور آگے مزید غلطی نہیں، ایک دو تین نہیں، اپنے کو دیکھ لیجیے، ہم اہل دین ہیں،
اہل حدیث جماعت کے اندر آگے کتنی جماعتیں ہیں اور پھر ہر ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز سے رہ رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ یہ ہمیشہ پیچھے سے سنت اللہ یہی ہے کہ یہ تقسیم در تقسیم ایمان سے دور اور ہم اسی طرح ایمان سے دور ہو رہے ہیں. فرمایا بلا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. یہ حکم دیا جا رہا کس کو؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کا کتاب ہے. ایمان والوں بلا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقہ فرقہ ہو، جو گروہ بندیوں میں تقسیم ہوئے، جو الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم جب تک جماعت کے ساتھ نہ جائیں گے اس کو بات کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ جماعت صحیح ہے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے. ان کے نزدیک وہ نہیں درست رہی، الگ جماعت بن جائے گی. میرے بھائی نہیں، یہ اسلام کی اپنی ایک جماعت ہے. اسلام اپنی ایک جماعت رکھتا ہے اور وہ ایسی جماعت ہے جن میں اختلاف ہو فروئی، تو وہ فروئی اختلاف کو اختلاف ہی رہنے دیتے ہیں، ضد نہیں بناتے. اپنا اپنا اختلاف ہے، ہم سارے ایک چیز کو مانتا ہے، دوسرے کو مانتا ہے، کوئی بات نہیں. اگر اتنا اہم مسئلہ ہو صحابہ کے اندر وضو کے حساب میں تو وہاں برداشت ہے صحابہ کو، تو وہ ماں انا علیہ واصحابی والا فکرہ بیٹھ نہیں آتا ہے اس کے اوپر. اصحاب اس پر نہیں تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اتنا بڑا اختلاف ہو، لیکن فروئی اختلاف ہے میرے کٹے. میرے بھائی ہم کیوں جدا نہیں؟ ہماری عیدیں الگ ہیں، ہمارے جنازے الگ ہیں، ہماری نمازیں الگ ہیں، بلکہ خطبے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ادھر ہے ادھر کیوں ادھر نہیں ہے. انہیں چناؤ اٹھاؤ کس بات پر؟ ہاں اللہ کی کتاب میں کوئی اختلاف آؤ تو پرواز میں برداشت بھی نہ کرے تو یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے. بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. اس کے بعد اختلاف کرے کہ اس کے پاس روشن دلیل ہے. وہ بینات کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایات کس میں بینات من الہدی. ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کی جتنی روشن نشانیاں ہیں خالی اس کتاب کے اندر. الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنا پڑے تو اس کتاب کی. حق اور باطل میں فرق جانتے ہو اس کتاب کی. جب اس میں اختلاف نہیں ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں، ان اختلاف کو وہ کرتا ہے اور پھر مل بیٹھو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اختلافات جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جو بے حقیقت ہیں، ان کو اتنا نہ اچھال دیں کہ ایک دوسرے سے علیحدہ مختلف مزید کسی گروہوں میں مزید تقسیم ہوں، بلکہ اللہ کو سیکھ دے کہ مل بیٹھیے. اتحاد مسلمانوں کے اندر ہونا ضروری ہے. جب تک نہیں ہوگا یہ ان سازشیوں کی سازش کا نتیجہ ہے. وہ ہمیں آج اس طرح الگ الگ کر چکے ہیں، جس کو چاہیں گے وہ پکڑ کر چھوڑیں گے. اس کو الگ کر کے اس کو الگ کر کے. میرے بھائی بچپن میں ایک کہانی پڑھی، آج بھی کتنے یہاں استاد موجود ہیں جانتے اس بات کو کہ وہ کان میں آ کر صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا، پیر کو کہ طاقت تو ساری دم لگاتے تھے.
طاقت تو ساری تمہاری لگتی ہے، یہ دونوں بھی بات چاہتے ہیں، ایک کو بھی دوسرے کو بھی یہی چیز کہی تھی اس لومڑے نے ان تینوں بہنوں کو جو اتحاد کر چکے تھے، شیر کے مقابلے میں جب آتا تھا ایک نے سیخ ادھر سے مارا، دوسرے نے ادھر سے مارا، پٹھرا بھاگ یہ تو کوئی فکر کی بات نہیں. یہ ہمارے ساتھ وہ ڈومڑی والا کام ہوتا ہے کہ ہمارے کان میں وہ عام انسان ہے، مسلمان ہے، تو انسان ہونے کے بعد مسلمان بندے اور مسلمان ہو تو پھر اس کے کوئی کان کاٹ جائے تو پھر جانور رہ جاتا ہے، انسان ہی نہیں رہتا. اور ہم اس وقت کیا ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ یہ گلا کیسا لائی ہے، اس کا تو دماغ ہی نہیں. اس نے کہا اس کا دماغ ہوتا تو تیرے پاس آگے نہ سن، اس کا دماغ ہوتا ہے مگر ہوتا ہے تیرے پاس آتا ہے. یعنی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کماتن الحمار ہے، یہ اپنے اسفار آگے گدھے کے ساتھ مثال ہے. میرے بھائی یہ مثالیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مختصر کر کے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ان شارٹ بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ ہم انسان پھر مسلمان پھر ہمارے کام کرتے ہیں، پھر ہم گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہوں، پھر ہم کمزور در کمزور ہو رہے ہوں. تو میرے بھائی یہ کمزوری یہی چاہتے ہیں منافق، یہی چاہتے ہیں مخالف، یہی چاہتے ہیں دوسرے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری آئے. اس کمزوری سے بچیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ اختلاف ہمارے اندر جو پیدا ہوا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس اختلاف کا نتیجہ ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے سے لے کر یہ تعلیم اور تعلم کام اس شخص کا تھا جس کے ہاتھ میں چلا. یہ ڈنڈا والے اپنی عیش و عشرت میں لگ گئے تو اپنی زندگی کو انہوں نے اس جہاں تک چاہتے تھے آگے بڑھا. نتیجہ تن ان سے حکومت اور ڈنڈا تو ان کے پاس ہی رہا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تعلیم اور تعلم کے لیے یہ سلسلہ قوم کے علماء، مشائخ، بزرگوں، راہبروں کے پاس آ گیا اور ان راہبروں میں آگے مزید بڑھے تو وہ لوگ جو مختلف مقامات پر الگ الگ بیٹھے ہوئے اپنی اپنی ضلع تشکیل میں مشغول تھے، قوم سے آگے ہوئے درویش لوگ ہو چکے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم تکلیف میں رہ کر اللہ کے دین کو سمجھے سمجھائیں. ان کے پاس لوگوں کا بیٹھ گئے، وہ جو آگے آگے بیٹھتے چلے گئے. ان کی مرنے کے بعد آگے قوم بڑھتی چلی گئی، لوگ ان کے پاس آتے چلے گئے تو انہی لوگوں نے اپنے اپنے مدارس اور اپنے اپنی کتیاں بنائی. ان کتی نشینوں نے ان مدارس بنائے، اپنے اس شعبے کو اس طرح سے اٹھاؤ دیا کہ لوگوں سے مال وصول کرنا شروع کر دیا اور یہ لوگوں سے مال وصول کر کے اپنے کام آگے چلانے کے لیے
ابتدائی طور پر کچھ حکومت دیتی ہے اور کچھ یہ لوگوں سے چندہ اور فنڈ وصول کر کے اپنے نظام کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس شخص نے کچھ ہاتھ آگے زیادہ بڑھایا اس نے کہا کہ یہ ہماری غلطی کا کام ہے، لوگوں کے اندر کام کرنا شروع ہوئے، آگے آگے معاملات بڑھ، جس کے نتیجے میں آج ہم اور یہ معاشرہ ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم اور یہ معاشرہ ہے۔ اللہ رب کریم کی کتاب آج بھی یہ طرف دیتی ہے کہ جو بلا تکونوا کالذین تفرقوا، فرقہ گروہ بندیوں میں الگ الگ جماعتوں میں اس طرح تقسیم، الگ الگ جماعتوں میں تقسیم نہ ہو کر کے اکٹھے ہو۔ اگر ایسا ہوا وقت تعالیٰ بعد ما جاءہم البینات، اگر ان بینات کے بعد روشن اور واضح دلیلوں کے بعد، اللہ کی اس کتاب کے آ جانے کے بعد، اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے بعد، اس میں سارے روشن دلیلیں ہونے کے باوجود اگر تم نے اختلاف تو اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اخلاص کو مت اولئک لہم عذاب اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے اللہ نے وہ دردناک عذاب دیا ہے، ان کے لیے جو گروہ ہوئے جنہوں نے تفرقہ کیا، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا۔ آج یہ عذاب اللہ کا تیار کیا ہوا کیا یہود و نصارہ کے لیے ہے، ہمارے لیے؟ کیا ہم بھی کہیں مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ نہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میری تفہیم ہے اس تفہیم کے مطابق اگر مل سکتے ہو تو ملو، نہیں تو نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مل سکتے ہو تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق مل سکتے ہو، جہاں اکٹھے ہو کے اس کتاب کے مطابق کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس کتاب کو چھوڑ کر کسی ایک فرد کو، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو بزرگ ہو، مفتی ہو پیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، کوئی کیسا شخص بھی کیوں نہ ہو، اگر کسی ایک فرد کے پیچھے چل جاؤ تو گمراہ ہو۔ اللہ کی کتاب کی دعوت، اس دعوت کے مطابق بات کسی کی بھی ہو، وہ پہنچانے والے کی طرف نہیں دیکھتے، پیغام کو دیکھنا ہے، پیغام لانے والے کو، لانے والا بات کون کرتا ہے، بات بتانے والا اس طرح سے میں وہ ابو ہریرہ تھا، لیکن بات مجھے صحیح بتا گیا ہے، لہذا بات کو لے یہ بات پہنچانے والا کہتا ہے اصلاح چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں، میں بھی آپ بھی، ہر شخص چاہتا ہے ہمارے طریقہ کی اصلاح ہو، لیکن میری نہیں، آپ نہیں، میں کہوں گا ہر دوسرے کے لیے کہ یہ اصلاح ہے، لیکن میں اپنی، جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی اس کو تک بات نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ پیش کیا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ کہہ کر اپنا آپ پیش کیا تھا، جب تک اپنا آپ درست نہیں ہوگا اس کو تک بات کرنا، لیکن میں خود کو درست کرنے کے لیے تیار ہے، معاشرہ کو درست ہے۔ اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے اندر کبھی چاہوں کہ میں کہیں اختلاف نہیں کر رہا، میں کہیں اللہ کی کتاب کو تو نہیں چھوڑ رہا، کہیں میرے طرف سے کوئی اختلاف والا چیز نہیں، مل بیٹھ کے اکٹھے ہو جائیے، خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیے، اکٹھے ہوں گے تو اللہ اخلاص فرماتے ہیں فلاح آئے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، فلاح پا جاؤ گے، لیکن اس کو چھوڑ کر اختلاف کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ عذاب العظیم ہے، جو دردناک عذاب ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اختلاف چھوڑیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم